بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 43 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب الشہید پڑھیں گے۔ الشہید من قتلہ المشرکون او وجد فی المعرکۃ وبہ اثر الجراحۃ او قتلہ المسلمون ظلما ولم یجب بقتلہ دیۃ فیکفن ویصلی علیہ ولا یغسل وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُوبُ غُسِّلَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَكَذَلِكَ الصَّبِیُّ وَقَالَ أَبُو یوسف وَمُحَمَّدٌ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُغْسَلُ عَنِ الشَّهِیدِ دَمُهُ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْفُ وَالْخُفُّ وَالصَّلَاحُ وَمَنِ ارْتُثَّ غُسِّلَ وَالِارْتِثَاثُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يُدَاوِي أَوْ يَبْقَى حَيًّا حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ يُنْقَلُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ شہید وہ ہے جس کو مشرک قتل کر دیں یا وہ مارکہ میں پایا جائے اور اس پر زخم کے نشان ہو، یا اس کو مسلمان ظلماً قتل کر دیں اور اس کے قتل کرنے کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہو، تو ایسے کو کفن دیا جائے گا اور اس پر جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور جب جنبی شخص کو شہید کر دیا جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اسی طریقے سے بچے کو، اور امام یوسف امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اور شہید سے صاف نہیں کیا جائے گا اس کے خون کو، اور نہیں اتارے جائیں گے اس سے کپڑوں کو، اور اتار لی جائے گی اس سے جیکٹ کو اور کوٹ کو اور موزوں کو اور اسلحے کو، اور جو شخص ارتصاص ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور ارتصاص یہ ہے کہ وہ کھا لے یا پی لے یا وہ علاج کروا لے یا وہ زندہ باقی رہے یہاں تک کہ اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے اور وہ سمجھدار ہو، یا اس کو میدان جنگ سے منتقل کر دیا جائے زندہ ہونے کی حالت میں۔ اور جو شخص جس کو قتل کیا جائے حد میں یا قصاص میں تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر جنازہ پڑھا جائے گا، اور وہ شخص جو قتل ہو جائے باغیوں میں سے یا ڈاکوؤں میں سے تو اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ باب الجنائز کے بعد یہاں سے باب الشہید کو شروع کر رہے ہیں، تو چونکہ شہید کا درجہ اور مرتبہ عام مردے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عام مردے سے ہٹ کر ایک الگ باب میں باب الشہید کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ شہید یہ مشہود کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ شخص کے فرشتے اس کی تعظیم کی اور اس کی عظمت کی شہادت یعنی گواہی دیں۔ تو دیکھیں شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہید وہ ہوتا ہے جو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہوتا ہے، دوسرا شہید وہ ہوتا ہے جو اخروی اعتبار سے شہید ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو وہ شہید ہے ہی، دنیا کے اندر بھی اس پر شہید والے احکامات جاری کیے جائیں گے، اور جو شہید صرف اخروی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف آخرت کے اعتبار سے شہید ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے اس پر شہید کے احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اب وہ شہید کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے وہ آگے خود یہاں پر کتاب میں ذکر کی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ شہید جس کو قتل کیا، یہاں سے شہید سے مراد کیا ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے جو شہید ہو، یعنی جس کے اوپر دنیا کے اندر بھی آپ نے شہید کے احکامات جاری کرنے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو مشرک قتل کر دیں یا پھر وہ مارکا یعنی میدان جنگ کے اندر پایا جائے، مردہ پایا گیا ہے اور اس کے اوپر زخموں کے نشان بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ میدان جنگ کے اندر یہ شہید ہوا ہے۔ یا پھر یہ کہ مسلمان اس کو ظلماً قتل کر دیں اور اس کے قتل کرنے کی وجہ سے دیت واجب نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ جنگل کے اندر مردہ ملا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اور وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، تو پتہ چلا مسلمانوں نے ہی قتل کیا ہے لیکن ان کے قاتل معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر دیت بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو ایسا جو شخص ہے یہ دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہے اور اس کے اوپر احکامات جاری ہوں گے۔ وہ حکم کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فیکفن، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، ویصلی علیہ، اور اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے گا، ولا یغسل، لیکن اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ شہید کا دنیاوی اور اخروی یہ اس کا حکم ہے، یعنی آپ نے کفن بھی دینا ہے، آپ نے جنازہ بھی پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو غسل نہیں دینا۔ یہ صرف حنفیہ کے نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس کو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، جس طریقے سے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ، وہ شخص جس کو شہید کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، اس کو احتلام ہو چکا تھا یا اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ وہ جنگ کے اندر اس کو جانا پڑ گیا اور وہاں پر یہ شہید ہو گیا،
تو ایسے شخص کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل بھی دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کو شہید کر دیا جائے جنبی ہونے کی حالت میں، اس کو غسل دیا جائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہو یعنی نابالغ ہو، وہ اگر شہید کر دیا جائے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں قسموں کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، یعنی جنبی اگر شہید ہو جائے یا اسی طریقے سے نابالغ بچہ اس کو شہید کر دیا جائے تو ان دونوں کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ کہ جو شہید ہے اس سے اس کا خون یہ نہیں صاف کیا جائے گا۔ شہید کو جب آپ نے کفن دینا ہے تو جو اس کا خون ہے وہ آپ نے صاف نہیں کرنا، لیکن خون کے علاوہ اگر کوئی نجاست لگی ہے، کوئی غلاظت لگی ہے تو اس کو صاف کر دینا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو خون ہے یہ کل قیامت کے دن انتہائی خوشبودار اس میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ وَلَا يُنزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، اور اس سے کپڑے بھی نہیں اتارے جائیں گے۔ جو اس نے شلوار قمیض پہنی ہے یا ٹروزر شرٹ پہنی ہے تو وہ کپڑے بھی اس سے نہیں اتارے جائیں گے، لیکن اسے فرو اور حشو یہ اتار لیا جائے گا۔ فرو کہتے ہیں کہ وہ جیکٹ وغیرہ جو جانور کی کھال سے بنتی ہے، اس کو پوستین کہتے ہیں، جانور کی کھال سے بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حشو ہے یہ کوٹ ہوتا ہے جس کے اندر روئی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر اس نے موزے پہنے تو موزے اتار لیے جائیں گے، یا اسلحہ اس نے باندھا ہوا تھا تو اسلحہ بھی اتار لیا جائے گا۔ تو یہ زائد کپڑے جو ہیں اس کو اتار لیا جائے گا، لیکن جو اس کے اپنے اصل کپڑے ہیں، شلوار قمیض ہے یا اسی طریقے سے اس نے ٹروزر شرٹ پہنا ہوا ہے تو یہ نہیں اتارا جائے گا۔ وَمَنِ ارْتُصَّ، اور جو شخص پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ بوسیدہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آگے حضرت خود ہی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارتصاص سے مطلب یہ ہے کہ وہ کھا لے یا وہ پی لے یا وہ علاج کروا لے یا وہ اتنے ہی عرصہ زندہ رہے کہ اس کے اوپر ایک نماز کا وقت گزر جائے اور اس حال میں کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو، یا اس کو میدان جنگ سے زندہ منتقل کر دیا جائے، لوگ واپس لے آئیں اس کو۔ تو ایسا جو شخص ہے یہ مرتد ہو گیا ہے، مرتد نہیں مرتد، اس کا مطلب یہ کہ یہ پرانا ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ پرانا ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر جو دنیا کے اعتبار سے ہے اس کے اوپر شہید کے احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ بھی شہید ہے اور کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید ہونے کی حالت میں ہی ملے گا۔ اور وہ شخص جس کو حد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے، مثال کے طور پہ اس نے زنا کر لیا تھا، حد زنا جاری کی جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، یا اسی طریقے سے اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا، اس نے کسی کو ناحق قتل کیا تھا تو جواباً اس کو قتل کر دیا گیا، تو ایسا شخص شہید نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر شہید والے احکامات بھی جاری نہیں ہوں گے، لہذا اس شخص کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس پر جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور جو شخص قتل ہو جائے باغیوں میں سے یا پھر قطاع طریق ڈاکوؤں میں سے تو اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ باغی تھے جنہوں نے دارالاسلام پر حملہ کر دیا، یا ڈاکو تھے جو ڈکیتی ڈال رہے تھے، تو ڈاکو ڈکیتی کے دوران اگر مارا جائے، قتل ہو جائے، یا باغی تھے وہ حملے کے دوران مارے جائیں، تو ان باغیوں میں سے یا ڈاکوؤں میں سے اگر یہ مسلمان ہوں گے بھی تو تب بھی ان کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے تو ان کو سزا کے طور پر ان سے جنازہ اس وقت نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر یہ اس وقت انتقال نہیں کرتے ہیں، کچھ عرصہ زندہ رہتے ہیں، ان کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، تو پھر اگر یہ انتقال کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ اللہ